الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواہ مسلم عن تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر مروی ہے اور اس کے راوی تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمن، کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم. اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے بادشاہ کے لیے اور اسی طریقے سے عام مسلمانوں کے لیے نصیحت کی بات ہے. یہ حدیث کا ترجمہ ہے. اب ہم اس کی تشریح کے اندر جو ہے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ نصیحت کسے کہتے ہیں. نصیحت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے قول کے اندر، جیسا کہ ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ انسان اپنے قول کے اندر بالکل خلوص کے ساتھ جو ہے کسی کے سامنے کوئی بات جو ہے پیش کرے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، یعنی اپنا مفاد نہ ہو، خلوص الہیت کے ساتھ جو اسے نصیحت کریں. یا اسی طریقے سے ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جس طریقے سے انسان شہد کو بالکل خالص بناتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، بالکل نصیحت کا معنی مفہوم اسی طریقے سے ہی ہونا چاہیے کہ ہر غش، ہر حسد سے پاک و صاف ہونی چاہیے نصیحت. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے. اب ایک چیز یہ دیکھیں کہ کیا اللہ رب العالمین کے لیے نصیحت ہے؟ کیا انسان اللہ کو جو نصیحت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ رب العالمین کو نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں جو مفہوم جو بیان کیا گیا، جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے ان مسلم کے اوپر جو سب سے بہترین جو شرح لکھی گئی ہے، شرح نووی رحمہ اللہ کی منہاج المسلم، اس کے اندر اس کی تشریح جو بیان کی گئی ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو نصیحت کے جو معاملات ہیں وہ خود انسان کے اپنی ذات کی طرف جو ہے لوٹنے والی شے ہیں. اور اللہ کے لیے نصیحت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لایا جائے، اللہ کون ہے، اللہ کی معرفت کو جو ہے جانا جائے، سمجھا جائے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی الوہیت، اللہ رب العالمین کی ربوبیت، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات، یہ تینوں اہم ترین چیز ہیں. ان کے سلسلے میں اچھے طور پر جو ہے جانکاری لیا جائے، اللہ رب العالمین کو اس کے مکمل وصف، اس کے مکمل صفات کے ساتھ جو ہے اسے تنہا جانا جائے، اللہ رب العالمین کو تمام نقائص و عیوب سے جو ہے پاک و مبرہ گردانا جائے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفاتیں اللہ رب العالمین کی جو بیان فرمائی ہے اس کے اوپر جو ایمان رکھا جائے، اور اسی طریقے سے ترک الحاد سے جو ہے بچا جائے. اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے انکار کرنا یا اللہ رب العالمین کے بعد اسماء کی تشبیہ یا تعطیل یا تمثیل بیان کرنا، ان تمام چیزوں سے جو ہے مبرہ اور پاک جو ہے اللہ رب العالمین کو جو ہے گرداننا. اور اللہ کے وجود کا انکار بھی نہیں کرنا، جیسا کہ ملحدین کا جو شیوا رہا ہے کہ وہ اللہ کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں. ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ کائنات بالکل یوں ہی جو ہے پیدا ہو گئی ہے، تو ہرگز یہ مفہوم نہیں ہے.
بلکہ اللہ رب العالمین کو تمام اس کی خوبیوں کے ساتھ اسے متصف کیا جائے اور تمام نقائص و عیوب سے اللہ رب العالمین کو پاک و صاف جو ہے گردانا جائے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کے لیے نصیحت، جو کہ خود انسان کے اس کے نفس کے لیے نفع بخش چیز ہوگی، اس کے لیے فائدہ پہنچانے والی جو ہے چیز ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے لیے نصیحت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کی خاطر جو ہے محبت کیا جائے، اللہ رب العالمین کی خاطر کسی سے دشمنی کیا جائے، اللہ رب العالمین کی خاطر کسی کو کچھ دیا جائے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی خاطر کسی کو کچھ نہ دیا جائے، جیسا کہ سنن ابو داؤد کے اندر غالباً روایت ہے، من احب فی اللہ وابغض فی اللہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے دیا، جس نے اللہ کے لیے منع کیا، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی، گویا کہ اس کا ایمان جو ہے مکمل ہے۔ تو موالات، محبت، معادات، یہ تمام ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے جس چیز کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اسے مانا جائے، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان تمام چیزوں سے جو ہے رک جایا جائے۔ یہ ہے نصیحت للہ۔ تو یہ سب کے سب یہ دین کی باتیں ہیں، یہ نصیحت کی باتیں ہیں، اور دین خیر خواہی کا نام ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے عنوان ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں خیر خواہی کے اندر جو داخل ہوتی ہیں، اور یہ عقیدے کی بنیادی چیزوں میں سے ہیں، اہم ترین چیز ہے، اور یہ بہت ہی جامع حدیث ہے، اور ان بنیادوں پر جو اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ یقیناً اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے وجود کا جو ہے اقرار کروانا چاہا ہے۔ تو یہاں مختصراً اللہ رب العالمین کے لیے نصیحت کے سلسلے میں جو باتیں آئیں وہ انسان کے اپنے نفس کی طرف ہی جانے والی شے ہیں۔ انسان اس سے جو ہے فائدہ حاصل کرے گا اگر ان تمام امور کے اوپر جو عمل کرے گا، یعنی اللہ رب العالمین کو تمام نقائص و عیوب سے پاک و صاف گردانے، اللہ رب العالمین کے جملہ حقوق کی پاسداری کرے، اسے مانے، اس کے مطابق جو ہے عمل کرے، اللہ رب العالمین کی جو معصیات ہے ان معصیات سے جو ہے بچنے کی کوشش کرے، اللہ رب العالمین کے جو وصف ہے اسے مانے، اور الحاد اور ملحدین اور مشرکین سے برات کا جو ہے اظہار کرے۔ تو یہ اہم ترین چیز ہے جو اللہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہے للہ ولکتابہ، اور اللہ رب العالمین کی کتاب کے لیے نصیحت۔ تو جان لے کہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری کتابیں اس کائنات کے اندر جو ہے نازل کی ہیں، جیسے توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اور بھی آسمانی کتابیں جس کا ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے کتابوں کو جو ہے نزول فرمایا ہے۔ تو گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کے ان کتابوں کے اوپر جو ہے مکمل ایمان رکھیں کہ یقیناً وہ سب کے سب من جانب اللہ، منزل من اللہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھے کہ آخری شریعت کے اعتبار سے جس کے اوپر جو عمل پیرا ہونا ہے، جس کے مطابق عمل کرنا ہے، جس کے حق کو پورا کرنا ہے، وہ ہمارے سامنے تا قیامت باقی رہنے والی ہوگی، اور وہ ہے قرآن مجید۔ اور اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر جتنی ساری چیزوں کا جو ذکر فرمایا ہے ہمیں اس کے اوپر جو ہے ایمان رکھنا ہے، ہمیں اس کی جو ہے تصدیق کرنی ہے کہ یقیناً اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ کتاب نازل شدہ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شک، کوئی ریب کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اسی طریقے سے اس کے جو ناسخ اور منسوخ کے جو قاعدے ہیں، یعنی یہ ایک باریکی علم ہے، یعنی بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور بعد میں اس کی جگہ پر دوسرا حکم اللہ رب العالمین جو ہے لے آیا۔ تو یہ ناسخ اور منسوخ کا قاعدہ ہوتا ہے جو یقیناً بغیر اہل علم کے رہنمائی کے انسان اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے محکم اور متشابہ آیتیں ہوتی ہیں، یعنی جس کا حکم اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے، اور بعض حکم ایسے ہوتے ہیں جو مشتبہ ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ
تو الراسخون فی العلم کہ راسخ فی العلم جو ہوتے ہیں وہ اس کی گہرائی کو سمجھتے ہیں اور اس کا علم اللہ رب العالمین کو بہتر معلوم ہے اور اس کا احاطہ وہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب محکم اور متشابہ آیتوں کے اوپر بھی مشتمل ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے اس کتاب کے سلسلے میں کہ ہم اس کی کما حقہ صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ اس کی تلاوت کریں، روزانہ قرآن کریم کی کچھ نہ کچھ تلاوت کریں، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اس کے معانی اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، علماء ربانی کے پاس بیٹھیں اور اس کے اندر جو پوشیدہ جو باتیں ہیں جو رموز ہیں اس کو جو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق جو ہے عمل پیرا ہونے کی کوشش کیا جائے۔ تو یہ ہے للہ ولکتابہ، اور اسی طریقے سے ولرسولہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے ایمان لایا جائے اور ان کے لیے جو ہے نصیحت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہاں بھی دیکھیں دین، جیسا کہ بتایا کہ دین جو ہے خیر خواہی کا نام ہے، وَلِرَسُولِهِ اللہ کے رسول کے جو ہے نصیحت ہے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ رسالت کے اندر تنہا جانیں، جیسا کہ ابو العز حنفی رحمہ اللہ جو بیان فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت میں اللہ رب العالمین کو اکیلا جانا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رسالت میں انہیں تنہا جانا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، آپ کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا۔ جو باتیں صحیح سند کے ساتھ صحیح تاریخی روایتوں کے ساتھ ہمارے سامنے اگر پہنچ جائے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایسا ہے، تو ہمیں آمنا صدقنا کہنا چاہیے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم اس کے اوپر جو ہے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہم لبیک کہتے ہیں۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق۔ اور اسی طریقے سے جو چیز جو شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس شریعت کو جو ہے مانا جائے، اگر ہمارے خلاف بھی اگر وہ فیصلہ جاتا ہو تو ایسا نہیں کہ ہم شریعت کو بالائے طاق رکھ دیں اور اپنی باتوں کو جو ہے آگے رکھیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس سلسلے میں بہت ساری آپ ایسے آیتوں کو بھی دیکھیں گے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یا اسی طریقے سے سورہ احزاب کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، اور اسی طریقے سے سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یعنی ان تمام آیتوں کا لب و لباب یا اس کا مفہوم یہی ہے کہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم جو ہے تسلیم کیا جائے، آپ جن باتوں کا جو حکم دے دیں بغیر چوں چرا بغیر قیل و قال کیے ہوئے ان تمام باتوں کو تسلیم کیا جائے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول جو ہے تسلیم کیا جائے، اس لیے کہ آپ کے بعد اس دنیا کے اندر کوئی دوسرا نبی یا رسول آ نہیں سکتا۔ ایسے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور ایک بڑی طاقتیں ان ایسے تمام لوگوں کی حمایت بھی کرے گی، مثلا جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کہ پوری حمایت اس وقت کی برٹش حکومت نے اس کے ساتھ روا رکھا، اس کی پوری تائید کی۔ تو اس طریقے کے لوگ جو ہیں دنیا کے اندر آئیں گے اور نبوت اور رسالت کا جو ہے دعویٰ کریں گے۔ تو یہی ایمان ہے کہ ہم جان کر رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول جو ہے آنے والا نہیں۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت بالکل پاک و صاف ہے تمام نقائص و عیوب سے، اور یہ قرآن بھی تمام نقائص و عیوب سے پاک ہے، اور یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کوئی کتاب نازل کرنے والا نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جو ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنایا، تو یہ قرآن بھی سب سے آخری کتاب ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ یہ بھی ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ مختصراً یہی ہے
کہ ہمیں ایمان یہ رکھنا چاہیے کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا مخلوق نہیں ہے۔ اور اس کے واقعات بہت ہی زبردست ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے سلسلے میں، کہ کس طریقے سے انہیں خلق قرآن کے فتنوں کو انہوں نے ڈٹ کر جو ہے مقابلہ کیا اور امت کے سامنے جو ہے قرآن کی حقانیت کو ثابت کیا۔ تو یہ اہم ترین چیزیں جو دین خیر خواہی کے نام کے طور پر جو ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو واضح کیا کہ اللہ کے لیے نصیحت، اللہ کے کتاب کے لیے نصیحت، ولی رسول ہی، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے لیے نصیحت، اسی طریقے سے ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں ان کے لیے جو ہے نصیحت ہے۔ یہ ایک اہم ترین موضوع ہے جو اس حدیث کے اس ٹکڑے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو واضح کیا۔ یقیناً مسلمانوں کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے اسلام کے اندر۔ جان لیں کہ ان کی ماتحتی میں امت مسلمہ جو ہے امن و سکون کی زندگی گزارتی ہے۔ امت مسلمہ کے حفظ و مصالح ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، ایک باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، نمازوں کا قیام وہ کرواتے ہیں، جنگ کا اہتمام بھی وہ کرواتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ حق بنتا ہے جو اللہ رب العالمین جو ہے بیان فرماتا ہے کہ جان لیں کہ ان ائمہ کے خلاف خروج نہیں کرنا ہے۔ آج کی تاریخ میں اہم ترین چیز اس چیز کو جان لیں، اس لیے کہ یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو فکر خوارج کے طور پر جو ہے آ رہی ہیں۔ فکر خوارج آج کی تاریخ میں دو چیزوں کے اوپر بہت زیادہ جو ہے ان لوگوں کا عمل رہا ہے۔ ایک علماء سے دوری اختیار کروانا، لوگوں کو علماء سے بدظن کرانا، علماء کی تحقیر کرنا، اور اسی طریقے سے حکام سے بھی دوری اختیار کروانا، حکام کے خلاف خروج و بغاوت جو ہے کروانا۔ تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں کڑی جو ہے اسلام کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ جو علماء ربانی ہوتے ہیں وہ اسلام کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب علماء کی تحقیر کیا جائے، علماء کے عزت و مقام کو لوگوں کے سامنے واضح نہ کیا جائے، صرف ان کے نگیٹو پہلوؤں کو اگر واضح کر دیا جائے، ان کے پازیٹیو پہلو کو نہ لایا جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اکثریت علماء سے بدظن ہوگی۔ جب بدظن ہوگی تو وہ دور ہوگی علماء سے، جب علماء سے دور ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ شریعت کے علوم کو جان نہیں سکے گی، اور دوسرے لوگ جو آئیں گے وہ اپنے من کے مطابق انہیں فتویٰ دیں گے، انہیں سمجھائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور یہ جو حکام ہے، یہ جو حاکم ہیں، جو بادشاہ ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہماری مصلحتوں کو سمجھتے ہیں، ملک کے نظام کو کیسے چلانا ہے، امن و شانتی کو کیسے برقرار رکھنا ہے، ہمارے ملک کے اندر کوئی افراتفری کا ماحول پیدا نہ ہو، اپنے عوام کی حفاظت کر سکیں، کوئی دوسرا ملک ہمارے ملک کے اوپر حملہ نہ کر دے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ امور بہت بڑا امور ہوتا ہے، یہ کنڈیشن بہت بڑا کنڈیشن ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو حکام ہوتے ہیں ان کے حق میں ان کے لیے نصیحت یہ ہونی چاہیے دین کے طور پر، دین جو خیر خواہی کا نام ہے، وہ اس طریقے سے ہو کہ ان کے حق میں، ان کے غائبانہ طور پر ان کے حق میں دعائیں کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر کچھ معاملات، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی انسان ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، اس سے بھی خطائیں ہو سکتی ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اگر ایسے معاملات اگر سرزد ہوں گے تو ہمارے لیے لازم ہے یا قوم کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک وفد کی شکل میں باقاعدہ اس سے ملے، روبرو ڈائریکٹ، اور اس کے بعد جو ہے اسے نصیحت کریں۔ یہ حدیثوں کے اندر بالکل واضح طور پر ہے۔ یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ کہیں گے کہ بھائی برائی کو روکنا ہے، یقیناً برائی کو روکنا ہے، اسلام کہتا ہے، اور اس امت مسلمہ کی یہ خصوصیت ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں نکالا ہے اسی چیز کے لیے کہ تم بھلائیوں کا حکم دو گی اور برائیوں سے روکو گی۔ تو یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ تم ایک ایسی قوم ہو جو بھلائی کا حکم دینے والی ہو اور برائیوں سے روکنے والی ہو۔ لیکن جان لیں کہ صرف اس طریقے کے ایک لفظ کو کہہ دینا اور تمام معاملات کو ایک جیسے جو پیش کر دینا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک عام انسان اور ایک حاکم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اگر انسان خروج و بغاوتوں کو جو ہے ابھارے کہ اس کے خلاف جو ہے لڑا جائے، اس سے بات ہے کہ اس کے سنگین نتائج جو ہے
इंसानी वजूद के ऊपर जो है पड़ता है, पूरे मुल्क के ऊपर पड़ता है। अफरा तफरी मच जाती है, माहौल बिगड़ जाता है, इकोनॉमिक बिल्कुल डाउन हो जाती है, खूनरेज़ी आम हो जाती है। बादशाह अपने पूरे पावर का इस्तेमाल कर लेता है, वेपन्स का इस्तेमाल होता है, आर्मी का इस्तेमाल होता है, जिससे एक जो बेकसूर जो रिआया होती है उसकी जानें तल्फ़ होती है, इज़्ज़त व आबरू भी उसके अंदर जो तल्फ़ होती है। तो इसीलिए इस्लाम ने हमारे सामने ये तसव्वुर रखा है कि हाकिम की इताअत लाज़मी है, उसके ख़िलाफ़ ख़ुरूज व बगावत नहीं कर सकते हैं, गरचे उससे ऐसे काम जो सुदूर हों, ऐसे चीज़ें आ जाएं जो यकीनन आपके मंशा के ख़िलाफ़ हो, हमारे शरीयत के भी ख़िलाफ़ हो, तब भी उसके ख़िलाफ़ ख़ुरूज व बगावत नहीं कर सकते। ये हमें इस्लाम इस बात को हुक्म देता है। ख़ुरूज व बगावत का कंडीशन है, आप कर सकते हैं उस सूरत में कि जब आपको यकीन है कि हम उसे बआसानी हटा सकते हैं और उसकी जगह पर उसका बेहतर नेमल बदल जो है ला सकते हैं, उससे बेहतर इंसान जो है वहाँ पर जो हम खड़ा कर सकते हैं जिससे ज़्यादा खूनरेज़ी ना हो। तो इन कंडीशन के साथ जो है इंसान एक हाकिम को हटाकर दूसरा हाकिम जो है ला सकता है। तो अगर ये कंडीशन अगर नहीं पाया जाए तो हरगिज़ उसके ख़िलाफ़ जो है ख़ुरूज व बगावत जो है नहीं कर सकते। जो ख़राबियाँ हैं उसके सामने डायरेक्ट मिला जाए वफ़द की शक्ल में। याद रखें, ऐसा नहीं कि मेंबरों में हराब की ज़ीनत बना लें और उसके ख़िलाफ़ जो है बोलते रहें, लोगों के मिजाज को बनाते रहें और फिर बगावत के काम को जो है अंजाम दें, जो पूरे मुल्क के निज़ाम को जो है तहस नहस करके रख दें, या आर्टिकल लिखते रहें या फिर खुफिया कुछ ऐसी चीज़ें करते रहें जिससे मुल्क के निज़ाम को जो है ख़तरा लाहक हो। तो यकीनन ये बहुत अहम तरीन मौजू है और यकीनन ये जान लें कि फ़िक्र ख़वारिज या आज की तारीख़ में आप जितने भी ये इस्लामिक तंजीमें जो नौजवानों के दिलो दिमाग में आम तौर पर जो पाया जाता है, चाहे वो अलकायदा के नाम पर हो या दाइश के नाम पर हो या इसी तरीके से और भी दूसरी तंजीमों के नाम से जो जाना जाता हो, आप जान लें कि ये कोई भी इस्लामिक तंजीम नहीं है। ये सब फ़िक्र ख़वारिज से जो है मुतअस्सिर है और ये इस्लाम से ग्रोह निकला हुआ है। इसलिए ऐसे ग्रोहों के पीछे जाने की हरगिज़ कोशिश ना करें और अपने हुक्मरानों के सिलसिले में ख़ास तौर पर दुआएं करें। अगर उससे कुछ ऐसे काम सरजद हो जा रहे हों या हो रहे हों तो आप उसके लिए दुआएं करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उसे सदात, उसे दुरुस्तगी के ऊपर जो कायम व दायम रख और उसके मामलात की इस्लाह कर। इसलिए कि अगर उसके ख़िलाफ़ ख़ुरूज व बगावत करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि उसके नताइज बहुत ही संगीन निकलते हैं। और तारीख़ का मुताला कर लें या आज की भी डेट में देख लें, अरब ममालिक के बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिसके हालात अबतर से अबतर होते चले गए। हत्ता कि जिन लोगों ने ख़ुरूज व बगावत किया उन लोगों ने कहा कि हमारे आज के जो हुक्काम जो बने हैं और जिसके ख़िलाफ़ हमने ख़ुरूज व बगावत किया था, आज के हुक्काम से वो हाकिम जो है बेहतर था। तो इन चीज़ों को समझें, जानें और इस चीज़ों से जो अपने आप को जो है बचाने के लिए कोशिश करें। और इस हदीस के आखिरी टुकड़े के अंदर वह आम्मतिहिम का अल्फाज है, वल अइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम, और आम लोगों के लिए नसीहत है। यानी ज़ाहिर सी बात है कि एक आम इंसान जो हम और आपके दरमियान रहता हो या हम आपके दरमियान रहते हैं तो उसके मसलहतों का जो ख्याल किया जाए, उसकी दुनिया और आखिरत के लिए क्या चीज़ बेहतर हो सकती है उसे जो तालीम दिया जाए। अगर किसी चीज़ से वो नाबलद है, उसके पास इल्म नहीं है, तो रिफ़्क़, नरमी, इखलास, लिल्लाहियत के साथ जो है उसे शरीयत के इल्म जो है उस तक जो है पहुँचाया जाए और उसकी दुनिया और आखिरत के लिए जो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं उसे जो बताया जाए। और इसी तरीके से बुग़्ज़ व हसद के मामलात को जो है दूर रखा जाए ताकि मामलात जो है बआसानी जो है एक दूसरे के साथ जो है होता रहे और इसी तरीके से उसके लिए खैर की दुआएं किया जाए। अगर कोई चीज़ नुकसानदेह हो सकती है तो उस चीज़ को उससे जो है दूर कर दिया जाए और जो चीज़ नफ़ा बख्श हो सकती है वो चीज़ उसके लिए जो है लाया जाए। तो ये एक आम मुसलमानों का, एक मुसलमान के ऊपर जो है ये हक़ बनता है कि वो एक दूसरे के साथ जो है ये तामुल, ये मामलात जो है रखें। तो यकीनन आपके सामने जो है दीन की एक अहम तरीन चीज़ जो बहुत ही जामे ये हदीस है, अद्दीन नसीहा,
قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، تو اس کے اوپر جو ہے آپ کے سامنے تقریباً شرح و بسط کے ساتھ اس حدیث کے معنی مفہوم محدثین نے جو بیان فرمایا ہے اس کے مطابق آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی گئیں۔ تو اللہ کے لیے نصیحت، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے خلیفہ، بادشاہ یا اسی طریقے سے عام مسلمانوں کے لیے، تو ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے جملہ حقوق کو پورا کریں، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو تسلیم کریں، اللہ کو اس کے تمام وصف اور مکمل صفات کے ساتھ اسے جانے مانے، بغیر کسی تمثیل، تعطیل اور اسی طریقے سے تشبیہ کے، اور اللہ رب العالمین کو ملحدین کے جو نظریات ہیں اس سے بھی جو اسے مبرہ پاک و صاف سمجھا جائے، اور اسی طریقے سے اللہ کی کتاب کے لیے کہ یقیناً قرآن اللہ کی آخری نازل شدہ کتاب ہے، ہم اس کے اوپر ایمان رکھیں، اور یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے جتنے بھی احکامات ہیں بالکل صحیح ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کیا جائے، آپ کی سنت کو جو زندہ کیا جائے، آپ کے صحابہ سے محبت رکھا جائے، آپ کے اہل بیت سے محبت رکھا جائے، یہ بنیادی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ہمارا جو ہے تعامل جو ہے ہونا چاہیے۔ اور مسلمانوں کے جو ائمہ ہے اس کی بھی تفسیر آپ کے سامنے کی گئی کہ ان کے خلاف خروج و بغاوت نہ کیا جائے بلکہ ان کے حق میں دعائیں کیا جائے اور انہیں نصیحت کیا جائے، اور اسی طریقے سے عام مسلمانوں کے لیے جو معاملات ہیں اسے بھی اس چیز کو جو ہے بروقار رکھا جائے کہ ان کی مصلحتوں کا خیال کیا جائے، انہیں نصیحت کیا جائے، ان کی دنیا آخرت کے لیے کیا بہتر ہو سکتے ہیں، یا کوئی چیز اگر نقصان دہ ہو سکتی ہے تو وہ نقصان دہ چیز اس آدمی سے دور کیا جائے، اور جو چیز نفع بخش ہو سکتی ہے وہ نفع بخش چیز جو ہے اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے یا اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ معاملات کو جو ہے بروقار جو ہے لایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دین یعنی خیر خواہی کے نام کی جو ٹاپک آپ کے سامنے رکھا گیا اس کے مطابق جو ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قول هذا واستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہے کیا؟ اگر لکھا ہوا ہے تو لکھ رہا، ٹھیک ہے۔